سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر ان کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا کہ اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو آپ نے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا، خواہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ العالمین کا استغراق حقیقی نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آبا کو ان کے زمانہ والوں پر فضیلت دی۔ یہ فضل جزئی مراد ہے جو اور کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا، وہ روز قیامت ہے۔ آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے، پہلے سے نفس مومن، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے۔ یہاں سے رکوع کے آخری 10 آیات نعمتوں کا بیان ہے جو ان بنی اسرائیل کے آبا کو ملی۔ قوم قبل عمالق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام والد بن مصعب بن ریان ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متبوع مراد ہے۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں، سوئل عذابی وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ اس لیے حضرت مترجم قدوس سرہ نے برا عذاب ترجمہ کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قلب
باضرب وصول کیے جاتے تھے۔ جو ندار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رہا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 و بروایت 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبل کے رؤساء نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مجالس کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو نعمت۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو مع اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون مع اپنی قوم کے مراد ہے۔ جیسا کہ کارنامہ بنی آدم میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی شب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گراں لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا لاٹھی مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مصر روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون دریائی راستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر جا گیا تو دریا حالت اصلی پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ دریا کا عرض 4 فرسنگ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر کا جس کو احقاف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل لبِ دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔
حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور ان کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور کے دن کا تعین سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین کیا جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی، مہینہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے، اس عرصے میں کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبرجدی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کرکے سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گو سالہ کو پوجا۔ افعی کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ پرستش کرنے والے کو قتل کرے اور مجرم برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بذریعہ و جاری بارگاہ حق کی طرف ملتجئ ہوئے۔ وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے، باقی مغفور فرمائے گئے، ان میں کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ مسئلہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت قتل و خونریزی سے سخت تر جرم ہے۔ فائدہ: گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ ایک تصویر سازی جو حرام ہے، دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی، تیسرے گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی تھی اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے، چنانچہ ان میں ہزاراں نبی و صالح پیدا ہوئے۔
یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفار میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ انہیں گوشالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائے۔ حضرت ان میں سے 70 آدمی منتخب کرکے طور پر لے گئے۔ وہاں وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرورِ عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاک بددگارِ زندہ فرما دیا۔ ماذاللہ اس سے شانِ انبیاء معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے جناب میں ترک ادب غضبِ الہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہے۔ ماذاللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولانِ بارگاہ کی دعا سے مردہ زندہ فرماتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر لشکرِ بنی اسرائیل میں پہنچے اور آپ نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملکِ شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل پر نہایت شق تھا۔ اول تو انہوں نے اس میں پشو پیشہ کیا اور جب بصبر و اقرار حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی رکابِ سعادت میں روانہ ہوئے تو راہ میں جو کوئی سختی و دشواری پیش آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ ہمراہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بدعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابرِ سفید کو ان کا سایبان بنایا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، شب کو ان کے لیے نوری ستون اتارتا جس کی روشنی میں کام کرتے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ بڑھتا لباس بھی بڑھتا۔ من ترنجبین کی طرح ایک شرعی چیز تھی۔ روزانہ صبح صادق سے طلوعِ آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سایہ کی قدر آسمان سے نازل ہوتی۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلویٰ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کرکے کھاتے۔ دونوں چیزیں شنبہ سنیچر کو تو مطلق نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی، جمعہ کو اور دنوں سے دونی آتی۔ حکم یہ تھا کہ جمعہ کو شنبہ کے لیے بھی حسبِ ضرورت جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اس نعمتوں کی ناشکری کی۔ ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمتوں سے محروم اور آخرت میں سزاوار عذاب کے ہوئے۔ اس بستی سے بیت المقدس مراد ہے یا
اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور اس کو خالی کر گئے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ یہ دروازہ ان کے لیے بمنزلہ کعبہ کے تھا کہ اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا سب کفارہ جنوب قرار دیا گیا۔ مثلا اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبان سے استغفار کرنا اور بدنی عبادت، سجدہ وغیرہ بجا لانا توبہ کا متمم ہے۔ مثلا یہ بھی معلوم ہوا کہ مشہور گناہ کی توبہ بدلان ہونی چاہیے۔ مثلا یہ بھی معلوم ہوا کہ مقامات متبرکہ جو رحمت الہی کے مرید ہوں، وہاں توبہ کرنا اور طاعت بجا لانا ثمرات نیک اور صورت قبول کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے صالحین کا دستور رہا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے موالد و مزارات پر ظاہر ہو کر استغفار و طاعت بجا لاتے ہیں۔ عرس و زیارت میں بھی یہ فائدہ متصور ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے کلمہ توبہ و استغفار کہتے جائیں۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، داخل تو ہوئے، سورینوں کے بل گھسیٹتے اور بجائے کلمہ توبہ کے تمخص سے کہا جس کے معنی ہے بال میں دانہ۔ یہ عذاب طاعون تھا جس سے ایک ساعت میں 24,000 ہلاک ہو گئے۔ مثلا صحیحہ کی حدیث میں ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہروں میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہروں میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ مثلا صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں رضا الہی پر صابر رہے، اگر وہ وبا سے محفوظ رہے، جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔